نبی کی محبت اگر آپ کے دل میں نہیں ہے، اگر نبی کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ لاکھ نماز پڑھ لیں، آپ لاکھ روزہ رکھ لیں، آپ لاکھ جو ہے نیکیاں کر لیں، اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں نبی سے محبت نہیں ہے، اگر آپ نبی کو نہیں چاہتے ہیں، آپ لاکھ نماز پڑھ لیں، آپ لاکھ روزہ رکھ لیں، آپ مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مومن کامل ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو میں تم میرا محبوب ہو جاؤ، تم لاکھ نمازیں پڑھ لو، روزہ رکھ لو، لیکن جب تک تم میری محبت کو تمام محبت پر غالب نہیں لاؤ گے، میری محبت کو اولاد کی محبت پر غلبہ حاصل نہیں ہوگی، میری محبت اپنے بیوی کی محبت پر غالب نہیں ہوگی، میری محبت اپنے خاندان کی محبت پر غالب نہیں رہو گے، قسم خدا کی اس وقت تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو، اس وقت تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ کیوں نہ ہو، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کے ہر ایک قول و فعل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے لوگوں، آج ہم اور آپ بولتے ہیں نا، دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، آج ہم اور آپ کہتے ہیں نا ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہرگز نہیں، یہ ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہے، ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ جانتے ہو، میں کہتا ہوں جو نبی سے محبت کر، میں آپ کو جان دینے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، نبی سے محبت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے نا، اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے، اس کا انعام کیا ملتا ہے، اس کا فائدہ کیا ملتا ہے۔ آؤ میں بتاؤں بڑی تیزی کے ساتھ میں ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی سے محبت کرنے کا انعام کیا ہوتا ہے، نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اور نبی سے کرنے والا کہہ سکتا ہے نا مولانا صاحب آپ اس سے تقریریں کر رہے ہیں، بتا دو تو نبی سے محبت کرنے کا ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، تو میں کہوں گا سنو نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، سنو نبی سے عشق کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ آج لوگ نا دنیاوی عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں، آج لوگ نا دنیاوی محبت میں جو پاگل ہو چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، تم ان سے محبت کرو، تم ان کے محبت کو اپنے دل میں بساؤ، جب سارے لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے اس وقت ملنے والے آقا تمہیں بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ نبی سے محبت لاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضانی اعلی حضرت، فیضانی اعلی حضرت، زیارت حرمین شریفین حضرت علامہ مولانا اسلم رضا مصباحی قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب۔ میں آپ کو بتاؤں نا کہ نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، نبی سے عشق کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، ایک صحابی رسول ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی شادی ہوتی ہے، ان کی شادی ہوتی ہے، اور وہ اپنی شادی کو نا اس طریقے پر کرتے ہیں کہ کوئی نماز بیچ میں نہ ٹکرا جائے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی ہیں، فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کو وہ جو ہے وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی ہیں، عشاء کی نماز حضور کے پیچھے ہے، ابھی آج شادی ہوئی ہے، آج ان کی پہلی رات ہے، لوگوں ذرا کان کھول کر سنیے گا، اپنے دل لگا کر کے سنیے گا کہ نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، نبی سے عشق کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، معاملہ یہ ہوتا ہے اب حضور جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ صحابی کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ صحابی کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں اے صحابی تم نے آج تیری جو ہے پہلی رات ہے، اے صحابی جاؤ تیری بیوی تمہاری انتظار کر رہی ہے، اے صحابی جاؤ تمہاری بیوی تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ وہ صحابی بھول چکے ہوتے ہیں، اب دیکھیں نبی سے محبت کا غلبہ کہ اپنے بیوی کے محبت پر کہتے نبی کی محبت غلبہ آ گیا ہے کہ آج پہلی رات ہے اور نبی کی محبت میں نبی کی بات کو سننے کے لیے اپنی بیوی کی محبت کو صحابی رسول قربان کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر الحاج شہرت کمالی صاحب قبلہ نعرہ رسالت. آؤ میں بتاؤں وہ فرماتے ہیں صحابی جاؤ نا تیری بیوی تمہارے انتظار کر رہی ہے، تیرے انتظار میں وہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ صحابی اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں. بیوی بیٹھی ہوئی ہے، آج پہلی رات ہے، گھونگھٹ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. صحابہ رسول ہے، قریب جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے چہرے سے گھونگھٹ کو اٹھانا چاہتے ہیں. صحابہ رسول ہے، ان کے چہرے سے گھونگھٹ کو اتارنا چاہتے ہیں. ہاتھ بڑھایا ہی تھا کچھ بات کرنے کے لیے، اپنے ہاتھ کو بیوی کے جانب بڑھایا ہی تھا کہ اتنے میں مدینے کے گلیوں میں ندا آ جاتی ہے، اتنے میں ندا آ جاتی ہے کہ چلو چلو نبی نے کلچن کے لیے بلایا ہے، چلو چلو نبی نے کلچن کے لیے بلایا ہے. اللہ اکبر. وہ صحابی ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی بیوی کے پاس آئے تھے. وہ چاہ رہے تھے کچھ اپنی بیوی سے بات کر لیا جائے، کچھ اپنی بیوی سے گفتگو سنائی کر لیا جائے. اللہ اکبر. ہاتھ بڑھایا تھا، جو ہی ندا سنتے ہیں اپنے ہاتھ کو پیچھے لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پیچھے لے لیتے ہیں. لینے کے بعد جو ہے جاتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں اور باہر نکلنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی بیوی بستر سے اٹھتی ہے اور صحابہ رسول کے پیر کو پکڑ لیتی ہے. پکڑنے کے بعد کہتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہماری پہلی رات ہے، آپ جا رہے ہیں، اب کچھ ٹائم تو دے دیں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، کچھ باتیں کہنا چاہتی ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اے میرے شوہر، اے میرے سر کا تاج، آپ مجھے ٹائم دے دیں. اے میرے شوہر کا تاج، مجھے چھوڑ کے نہ جائیں. اللہ اکبر. وہ صحابہ رسول کہتے ہیں، نادان عورت، چھوڑ مجھ کو، میں تیرا سر کا تاج، میں تیرا سر کا تاج ضرور ہوں، لیکن مجھے میرے سر کے تاج نے بلایا ہے، مجھے میرے سر کے تاج نے بلایا ہے. مجھے چھوڑ، مجھے میرے سر کے تاج نے بلایا ہے، میرے نبی نے بلایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پہلی رات ہے، اب جو ہے چھوڑ کر کے حضور کی جب منادہ ہوتی ہے، منادہ ہونے کے بعد وہ صحابہ رسول چلے جاتے ہیں. چلے جانے کے بعد جنگ ہوتی ہے. حضور جو ہے نا ایک پیلے پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. حضور کو پتا ہے میرے صحابہ رسول کی پہلی رات تھی اور انہوں نے چھوڑ کر کے مجھے آ گیا ہے، میری محبت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں صحابہ جو ہے لڑ رہے ہیں، لڑتے ان کے جسم میں اتنے زخم ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے لڑنے کی طاقت نہیں رہی ہے. گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد نا وہ صحابہ رسول ہیں، جب گھوڑا پہ گرتے ہیں نا، حضور کے جانب جو ہے چلنے لگتے ہیں، گھسٹ کر کے جانے لگتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی صحابی کہتا ہے، اے صحابی کیا تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ اے صحابی کیا تمہیں کھانے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے نہیں اے صحابہ نہیں، اے میرے دوستو نہیں، نہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے. میں اس نبی کے لیے اپنے جو ہے بیوی کو چھوڑ کر کے آیا ہوں نا، میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں نا، میں مرتے وقت جو ہے اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں. سنو لوگوں، جو نبی کی طرف آتا ہے نا، اسے نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ جانا چاہ رہے ہیں، صحابہ اٹھاتے ہیں تاکہ نبی کے پاس ان کو لے جایا جائے. حضور فرماتے ہیں صحابہ نہیں، اس صحابی کو میرے پاس نہ لاؤ. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، یا حبیب اللہ کیا معاملہ ہے؟ ارے یہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آیا ہے، پہلی رات چھوڑ کر کے آپ کی محبت میں آیا ہے، جان نچھاور کرنے والا ہے. یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آخر میں کیوں نہ لاؤں؟ حضور فرماتے ہیں صحابی اس لیے کہ جو انسان، جو لوگ میرے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے، اسے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بعد خود آیا کرتا ہوں، میں اس کے بعد خود آیا کرتا ہوں. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ ذرا سنیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا کہ جو نبی سے محبت کرو گے نا، نبی کے عشق کو اپنے سینے میں بتاؤ گے نا، تمہیں نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرے نبی تمہارے پاس خود تشریف لایا کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اب معاملہ کیا ہے؟ اب وہ شخص نا، وہ صحابی رسول نا نبی کو دیکھتے ہیں نا تو
دیکھتے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور آتے ہیں، آنے کے بعد نا وہ صحابی کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لبوں سے مسکراہٹ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لبوں سے مسکراہٹ ہے۔ یہ عجیب کیفیت ہے، کیونکہ رونا اور مسکرانا ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، رونا اور مسکرانا کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ پر میرے نبی کی شان الگ ہے نا یارو، میرے نبی کی فضیلت الگ ہے نا یارو، میرے نبی کی خاصیت الگ ہے نا یارو۔ میرے نبی ہیں، رو بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ ایسا معاملہ دیکھنے کو ملا ہے، یہ پہلی بار ایسا معاملہ دیکھنے کو ملا ہے، آپ مسکرا بھی رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ میں اس لیے رو رہا ہوں نا، یہ بھی بہت ہی کم عمر والا تھا، یہ ہمارے درمیان سے چلا گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں نا، ابھی اس کی زندگی ابھی چاہتا تو دنیا میں اور زندگی گزار سکتا تھا، پر میرے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، بہت جلد ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ صحابہ اس لیے نا میں رو رہا ہوں، صحابہ اس لیے نا میں آنسو بہا رہا ہوں، لیکن صحابہ سنو میں مسکرا کیوں رہا ہوں، صحابہ سنو میں ان کے لیے مسکرا کیوں رہا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے دنیا کی ایک بیوی کو چھوڑا، اس نے ہمارے لیے دنیا کی ایک بیوی کو چھوڑا، اس کے لیے جنت میں 70 عورتیں نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے جنت کی 70 عورتیں نکاح کرنے۔ میرا یہ پیغام ہے، نبی کا عشق اپنے سینے میں بٹھا دو، نبی کا عشق اپنے سینے میں بنا دو، کیونکہ اگر آپ نبی کے عشق کو بٹھا لیں گے، اپنی محبت کو، اپنے اولاد کی محبت کو، اپنی بیوی کو محبت کو، نبی کی محبت پر اگر قربان کر دو گے نا، یقین جانو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تمام لوگوں کو بھی زیارت حرمین شریفین کرنے کی توفیق عطا فرما، اور انہیں بھی بار بار زیارت حرمین شریفین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرا جان گرامی، اتنی فضیلت کی بات ہے نا کہ جہاں جا رہے ہیں آپ ان کی فضیلت جانتے ہیں، آپ مکہ اور مدینہ شریف کی فضیلت جانتے ہیں، اللہ اکبر ان کی فضیلت جو جا رہے ہیں نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نا کل قیامت کے دن نا، کل قیامت کے دن حشر کا میدان قائم ہوگا، کل قیامت کے دن حشر کا میدان قائم ہوگا، اس کے بعد نا خانہ کعبہ کو نا دلہن کی طرف سجایا جائے گا، خانہ کعبہ کو دلہن کی طرف سجایا جائے گا، وہ آئیں گے حضور کو سلام کریں گے، السلام علیکم یا رسول اللہ، خانہ کعبہ، حضور جواب لیں گے وعلیکم السلام، اے اللہ کے گھر۔ اس کے بعد نا حضور فرمائیں گے اے اللہ کے گھر، اے خانہ کعبہ، ذرا یہ تو بتاؤ نا میرے آنے کے بعد تیرے ساتھ میرے امتیوں نے کیا سلوک کیا، میرے آنے کے بعد تیرے ساتھ میرے غلاموں نے کیا سلوک کیا، میدان محشر قائم ہوگا، جانے والے کتنے خوش نصیب ہیں لوگوں، ذرا اپنے دل میں طرف تو پیدا کرو، ذرا اپنے دل میں جو ہے مدینہ مکہ کی طرف تو پیدا کرو، وہاں جانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا بلاوا آئے گا نا تم زمین کو چیرتے ہوئے بھی وہاں پہنچ جاؤ گے، اگر تمہارا بلاوا آ گیا نا تمہارے پیش پر تمہیں چھوڑ دو گے اور مدینہ شریف چلے جاؤ گے، بشرطے کہ اپنے دل میں جو ہے خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ کی محبت بٹھانی ہوگی، مدینہ طیبہ کی محبت بٹھانی ہوگی۔ اللہ اکبر، وہاں جانے کا صلہ کام ملے گا کل قیامت میں۔ حضور جب پوچھیں گے نا اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، میرے آنے کے بعد میرے امتیوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو خانہ کعبہ کہے گا اے اللہ کے نبی، میرے آنے کے بعد میرے امتیوں نے میری زیارت کے لیے آیا، میری تعظیم کیا، کہ اللہ کے نبی اس کا صلہ میں یہ دوں گا کہ جو لوگ میری تعظیم کیا، میری زیارت کے لیے آیا، یا رسول اللہ اس کی سفارش میں کروں گا، اور جو نہیں آ پایا یا رسول اللہ اس کی سفارش آپ فرما دیں، یا رسول اللہ اس کی سفارش آپ فرما دیں۔ بس میں اتنی بات کہوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ مولا ہم تمام لوگوں کو بھی زیارت حرمین شریفین
کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک بار زندگی میں ہمیں بھی نصیب فرما. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا یہ علی جناب جناب صاحب ان کی ایجنٹ جا رہی ہے, ان کی حاضری کو قبول فرما. اور میں ان سے گزارش خصوصیت کے ساتھ کروں گا کہ جب جائیں تو خصوصیت کے ساتھ میرا سلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیں. اور کہ یا رسول اللہ تیرا ایک ادنا سا غلام ہے جو تیرے لیے سلام عرض کیا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سارے لوگ سلام عرض کریں گے, اور اگر ہمارا سلام میرے نبی نے قبول فرما لیا ہم انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. بس میری باتوں کو اپنی بات کو ختم کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا. مولا میرے بولنے میں اگر کسی طرح غلطی بھی ہو تو بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.